خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز سامعین، مشائخ اعظام، علماء کرام، نعت خوانان مصطفیٰ اور دور دراز علاقوں سے تشریف لانے والے تمام مندوب، معزز قادمین، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں تخت پڑی جگہ کا نام تو قاضیاں روات کے قریب یہاں میں ایک روحانی سلسلے کے بزرگ صاحب مدار کے سالانہ عرس کے موقع پر یہاں آیا اور حاجی عبدالمجید صاحب کا اصرار مدت سے تھا محفل بہت دیر سے جاری ہے، جیسے کہ الطاف شاہ صاحب نے فرمایا. لطف بھی آیا اور گل طارف صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں اور پھر سید الطاف حسین شاہ صاحب نے جس محبت اور خلوص سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گلہائے عقیدت پیش کیے. اگرچہ اشعار میرے تھے لیکن ان کو پیش کرنے کا جو ڈھب تھا اس میں شعر کی معنویت اور جو اس میں کہا گیا ہے اگر اچھا پڑھنے والا ہو تو اس میں لطف دوبالا ہو جاتا ہے. قرآن مجید نزول کے اعتبار سے عرب میں اترا، لیکن عرب کے لیے ہی نہیں اترا. ہمارا ایک مقولہ ہے علماء کا کہ اترا حجاز میں ہے، پڑھا مصر نے ہے اور سمجھا عجم نے. تو پڑھنے کا ڈھب جو ہے یہ لطف پیدا کرتا ہے. اور پھر نعت میں خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بارگاہ میں حاضری ہے تصوراتی دنیا میں، یہ ضروری نہیں کہ وہاں پہنچ کر ہی قرب حاصل ہو. جن کو وہ اپنے دامن میں جگہ دیتے ہیں اور جن کو اپنی نظروں میں بسا لیتے ہیں. بسانے کا مطلب یہ ہے کہ یک طرفہ عشق نہیں ہوتا. یہ عشاق تو محبوب کو بساتے ہیں لیکن محبوب بھی عشاق کو اپنی نظروں میں بساتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب جامی
علیہ رحمت مدینہ شریف حاضر ہوتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وداعی لمحات ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے بسلامت روی و باز آئی، کہ اللہ تجھے سلامتی سے لے جائے اور تو سلامتی کے ساتھ واپس آئے۔ اور جب آخری بار حاضر ہوئے تو صرف یہ آواز آئی کہ بسلامت روی، جامی سمجھ گئے کہ آئندہ سال حاضری نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے جو مقبول ہیں اللہ ان کو دوست کہتا ہے۔ میں نے یہ لفظ کہا ہے نا کہ جن کو وہ اپنی نظروں میں بسا لیتے ہیں، عشاق تو بساتے ہیں، محبوب کس طرح بساتے ہیں۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا، تو اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کا دوست ہے، تو دوست دوستوں کو اپنی نظروں میں بساتے ہیں تو ان کو دوست کہتے ہیں۔ دشمن کبھی اپنی نظروں میں دشمن کو نہیں بساتا، دوست بساتے ہیں۔ تو جب اللہ اپنے مقبولوں کو، انبیاء کو، صلحاء کو دوست کہہ رہا ہے تو گویا وہ اپنی چشم قدرت میں ان کو بسائے ہوئے ہے، وہ مرکز توجہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ ان لوگوں کو محبت اور مہربانی سے دیکھتی ہے کہ جو ان کا نام لیتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ کسی نے بڑی عمدہ بات کہی تھی کہ عاشقاں ہر چند مشتاق جمال دل برند، دل براں بر عاشقاں از عاشقاں عاشق ترن، عشق می نازت بحسن و حسن می نازت بعشق، آرے آرے این دو معنی عاشق یک دیگرن۔ جو میں نے کہا نا کہ یہ یک طرفہ محبت نہیں ہے، یہ دونوں طرف سے رابطہ ہوتا ہے کہ عاشق جو ہیں وہ ہر چند اپنے محبوب کے شیدا ہوتے ہیں، لیکن عاشقاں دل براں بر عاشقاں از عاشقاں عاشق ترن، لیکن جو محبوب ہوتے ہیں وہ اپنے عاشقوں پر عاشقوں سے بڑھ کر عاشق ہوتے ہیں۔ گویا کیا نتیجہ نکلا کہ عشق میں نازت بحسنوں، عشق ناز کرتا ہے حسن پر اور حسن ناز کرتا ہے عشق پر۔ آرے آرے این تو معنی عاشق یک دیگرن، تو ثابت کیا ہوا کہ یہ دونوں جو حقیقتیں ہیں وہ ایک دوسرے کی عاشق ہیں۔ عشق حسن پر شیدا ہے اور حسن جو ہے وہ عشق پر شیدا ہے۔ اس لیے کہ اگر حسن ہو اور عشق نہ ہو تو حسن بیکار، اور اگر عشق ہو اور حسن نہ ہو تو پھر بھی بے فائدہ ہے کام۔ دونوں طرف توجہ ہے۔ دیکھیں کسی نے کہا، پہلے چند ذرا ذوق کی باتیں بھی ہو جائیں، کہ بازار تیرا ہم نے کیا گرم دکان پر، بازار تیرا ہم نے کیا گرم دکان پر، بے سود ہے سودا جو خریدار نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر دے کر کھڑا کر سو، نعرہ رسالت تو دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بے سود ہے سودا جو خریدار نہیں ہے۔ اگر دکان میں بہت سی اشیاء سجی ہوئی ہوں، لاکھوں کروڑوں روپے کا مال رکھا ہوا ہو اور گاہک نہ ہو تو وہ فضول ہے۔ حسن ہو اور اس کے شیدائی نہ ہو، اس کے خریدار نہ ہو تو وہ حسن کا وہ لطف نہیں آتا۔ یوسف ہو اور مصر کا بازار نہ ہو، یوسف ہو لیکن چشم زلیخا نہ ہو، تو عجیب سی بات ہے۔ دیکھا تو سب نے ہے، انہوں نے بھی دیکھا تھا جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا۔ یوسف کو انہوں نے بھی دیکھا تھا لیکن انہوں نے بچشم زلیخا نہیں دیکھا، بھائی کی آنکھ سے دیکھا، زلیخا کی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ تو
جس وقت زلیخا پر زبانیں تان دراز ہوئی، لوگوں نے گلے شکوے کیے، اس نے قرآن مجید نے اس کا تفصیلی بیان کیا، ذکر کیا، تو قرآن یہی کہتا ہے کہ وہاں ان کو بلایا گیا، اس نے ایک محفل آراستہ کی اور تکیے لگائے اور ان کو بٹھا دیا اور اپنے محبوب سے کہا کہ تو ان پر طلوع ہو۔ تو جب آفتاب جمال یوسف زنان مصر کی آنکھ کے مطلع پر طلوع ہوا، مطلع چشم زنان مصر پر طلوع ہوا، تو اس وقت فلما رأینہ اکبرنہ، قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کی بڑائی بیان کی، اس نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ حسن جو ہے اپنے انداز میں اپنی تمام رعنائیاں پھیلاتا ہے اور جلوہ سامانیوں کی طرف دعوت دیتا ہے، مگر اس کے لیے چشم زلیخا چاہیے۔ پروانہ ہے ایک مخصوص لائٹ پر مرتا ہے، ہر لائٹ پر نہیں مرتا، نائٹ بھی ہو اور لائٹ بھی ہو، رات بھی ہو اور شمع کی بات بھی ہو۔ پھر مرتا ہے، مطلق روشنی پر نہیں مرتا، اب دن ہے، مطلع صاف ہے، سورج طلوع ہے، رات کو چاند نمودار ہوتا ہے، لیکن اور حشرات الارض بھی ہیں، جانور بھی ہیں، تمام چیزیں ہیں، لیکن روشنی پر کوئی جانور نہیں مرتا۔ مخصوص لائٹ ہے، اس پر پروانہ اپنی جان لیتا ہے۔ کسی نے بڑی عمدہ بات کہی تھی، مجھے یاد آ گئی، بس وہ سب کو لے کر ساتھ چلتا ہوں۔ صبح دم لاشیں اٹھیں بزم سے پروانوں کی، صبح دم لاشیں اٹھیں بزم سے پروانوں کی، یہ تواضع ہوئی ایک رات کے مہمانوں کی۔ صبح دم لاشیں اٹھیں بزم سے پروانوں کی، یہ تواضع ہوئی ایک رات کے مہمانوں کی۔ لیکن شمع بھی اپنے مقام پر سچی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بخدا شمع نے سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو۔ بہت بڑی قسم اٹھانی ہو نا، تو یا کسی بچے کے سر پر ہاتھ ماں رکھتی ہے، تو یا انسان اپنے سر پر کہتا ہے کہ میں آگ رکھ کر قسم اٹھاتا ہوں کہ جل جاؤں اگر جھوٹا ہوں۔ تو بخدا شمع نے سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو، بخدا میں نے جلایا نہیں پروانے کو۔ شمع نے سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو، خود جلا میں نے جلایا نہیں پروانے۔ اب پروانے سے پوچھئے کہ روشنیاں تو مختلف ہیں، چاند کی روشنی بھی ہے، سورج کی روشنی بھی ہے، اور منظر بھی ہیں اور انداز بھی ہیں روشنی کے، لیکن تو شمع پر کیوں مرتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ تو فطرت نے جو اس کے اندر گداز رکھا ہے وہ ایک لائٹ مخصوص کے لیے مخصوص ہے، وہ ہر روشنی پر نہیں مرتا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ دنیا کی طرف متوجہ ہونے کے، زندگی گزارنے کے اللہ نے اور بھی مناظر پیدا کیے ہیں،
مختلف ممالک ہیں، وہاں کی تہذیبیں ہیں، وہاں کا حسن و جمال ہے، مناظر فطرت ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں دلچسپی کی کہ ان کی طرف متوجہ ہونے سے انسان کی زندگی بہتر اور اچھی گزر سکتی ہے۔ لیکن تم کیسے لوگ ہو کہ ہر وقت مدینے کا نام لیے جاتے ہو اور ہر وقت مدینے والے کے ذکر سے محفل آراستہ کرتے ہو اور اسی کا نام جپے جا رہے ہو؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم تو سرکار کے غلام ہیں، کسی وقت کسی وجہ سے حاضری نہ بھی ہو سکے تو ہم تو ان غلام، وہ احمد رضا صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ میں خانہ زاد کہنا ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ تو ہم تو خانہ زاد ہیں۔ خانہ زاد کس کو کہتے ہیں؟ جو گھر کا غلام ہو، جو نسلاً بعد نسلاً اس گھر کی غلامی کرتا آیا ہو، اور اس کی نسل جو پیدا ہو اس کی پشت سے وہ بھی اسی گھر کی نسل بنسل غلام چلی آتی ہو، اس کو خانہ زاد کہتے ہیں۔ دلوی عرض کرتے ہیں کہ میں خانہ زاد کہنا ہوں، صورت لکھی ہوئی، میں ٹوٹے ٹوٹے شعر بھی کہتا ہوں، اس حوالے سے بھی کوئی بات کر دوں کہ یہ صورت لکھی ہوئی میں نے نئی بات دیکھی ہے کہ بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، کہ آدم سے، یہ مولانا فاضل بریلوی کے لوگ شعر تو بڑے پڑھتے ہیں اور داد بھی بڑے دیتے ہیں اور پیسے بھی نعت خانوں کو دیتے ہیں، لیکن ذرا سوچ سمجھ کر بھی انہوں نے کیا کہا کہ صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، کہ آدم سے لے کر بریلوی فاضل بریلوی کی والد تک جتنی نسلیں آئی ہیں منتقل ہوئی ہیں، میرے ماں باپ کی جو شکل ہے وہ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی فہرست میں ازل سے لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے میں خانہ زاد کہنا ہوں، آدم کی پشت سے چلا ہوں تو حضور کے گھر کا غلام ہوں۔ یہ اپنی غلامی کا سلسلہ آدم تک ملا رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس شعر کو کہ میں خانہ زاد کہنا ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ نام کسی کا اور ہو، یہ عجیب بات کی، اگرچہ مولانا نے ایک فقہی مسئلہ ہے، فوٹو اور تصویر کے خلاف تھے، اور ٹھیک ہے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن ضرورت وقت بھی ہے، ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال آج کل پاسپورٹ ہے آپ کے سامنے، تو صرف نام سے کام نہیں چلتا بلکہ تصویر بھی دیکھی جاتی ہے۔ میں بڑے پتے کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ نام کوئی اور ہو اور شکل کوئی اور ہو، نہیں، آدم تک جو میرے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ فوٹو بھی ہیں کہ یہ ہے آپ کا غلام، نام بھی لکھا ہوا ہے اور تصویر بھی ہے، تاکہ کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ اتنی پکی بات کی۔ تو ہم تو خانہ زاد کہنا ہیں، یہ سب آپ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، بحمداللہ سارا پاکستان اور سارا عالم اسلام آپ کا غلام ہے، اگر سمجھے تو، اگر سمجھے تو، نہ سمجھے تو اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ علاج کرتا بھی ہے۔ لیکن میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو نیاز مند ہیں، ہم نے تو چاہے کوئی خوش ہو چاہے ناراض ہو، ہم نے تو یہ سلسلہ جو نیاز کا ہے یہ پیش کرنا ہی ہے۔ لیکن ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں سے وابستہ ہیں جو مدینہ شریف سے اتنی پرانی نسبتیں رکھتے ہیں کہ
عجیب بات، ابھی میں راستے میں آتے ہوئے الطارف سے کہہ رہا تھا کہ میں نے جو ایک شعر کہا ہے ابھی کہ بن جائے گی معاشر میں نصیر اب تیری بگڑی، افضل علوی سے بھی میں نے یہی کہا کہ میری کیفیت ایسی ہوئی یہ مقطع کہنے کے وقت کہ میدان معاشر ہے، افراتفری کا عالم ہے، تو میں کسی صف میں کہیں پیچھے دھکے کھا رہا ہوں کھڑا ہوا، پتہ نہیں کیا بنے گا، سب لوگ پریشان ہیں۔ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ ماں کے پاس اگر بچہ جائے گا تو وہ کہے گی کہ میں تجھے نہیں جانتی، پیچھے ہٹ جا، بیوی سے پوچھے گا، اولاد سے پوچھے گا، باپ سے پوچھے گا، سب لوگ چھوڑ جائیں گے، افراتفری کا عالم ہے، کہیں دھکے کھا رہے ہیں ہم خدا جانے کہاں۔ تو اب کیا بنے گا؟ جلالے کی بریائی سامنے ہے، اور جو حدیث شریف میں مناظر آئے ہیں قیامت کے۔ تو میں ایک دن جب یہ شعر سوچ رہا تھا تو مصرع ہوا کہ سرکار شفاعت کے لیے آئے، تو یکدم یہ آپ یقین کیجئے کہ میں کہیں دھکے کھا رہا ہوں اپنے خیال کی دنیا میں کہ میں کہاں جاؤں گا، مجھ سے باز پرس ہوگی، اور اب کیا ہوگا؟ اتنے میں پتہ چلتا ہے کہ حضور تشریف لے آئے، تو تمام امت کے جان میں جان آ گئی کہ اب کوئی آسرا پیدا ہو گیا ہے، اب اللہ کے جلال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ہماری جان بچ گئی۔ جس طرح دنیا کے معاملات ہوتے ہیں انسان پھنس جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کا ایک چارہ جو یا علاج کرنے والا یا اس کا معاون کوئی پہنچ جائے تو انسان کہتا ہے جناب اب خیر ہوگی خیر۔ تو یہ وہ منظر ہے کہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہو۔ ذرا آپ تصور کریں کہ حضور، یہ میں کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اپنے دل کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا بھی تو حق ہے نا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، ہمارا حق بھی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں آؤں گا بھئی آپ لوگ ذوق سے سن رہے ہیں میری باتیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 صحابہ کو دیکھا، تقریباً 6 یا 7 کو، تو کہتے ہیں میں بچہ تھا تو حضرت انس تشریف فرما تھے، میں نہیں جانتا تھا، میں اپنے باپ کے ساتھ مکہ مکرمہ حاضر ہوا ثابت کے ساتھ، تو میرے بابا آگے گئے تو ہجوم تھا، بڑے بڑے محدثین، تابعین، فقہا اور بڑے بڑے علماء اکناف عالم سے اکٹھے تھے، دنیا سے ہر طرف سے، تو ایک ہجوم تھا، دنیا ٹوٹ پڑ رہی تھی۔ تو میں نے کہا بابا یہ کیا ہجوم ہے، لوگ کیوں یہاں جمع ہیں اور ٹوٹ پڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ جناب انس ہیں حضور کے غلام، اور بڑے بڑے فقہا اور محدثین جو ہیں ان کی زیارت کے لیے لپک رہے ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھ لیں۔ خیر کہتے ہیں میں جب وہاں گیا تو میں نے وہ منظر اب اس طرح محدثین، اجلائے محدثین، انس کو دیکھا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے جو گھٹنے مبارک تھے وہ یہاں سر سے اونچے تھے، آپ کی جو سر مبارک تھا وہ اس طرح جھکا ہوا، اور آپ کے بھویں جو ہیں وہ لٹکے ہوئے تھے، بالکل آخری زمانہ تھا، تو یوں اٹھا کر دیکھتے تھے لوگوں کو، تو اس چہرے کے وہ چہرہ، وہ آنکھ جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، میں نے ایک شعر کہا تھا کہ ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی
خوشتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ تو یہ مطاف چہرہ مصطفیٰ کے گرد جو پھری ہوئی آنکھیں ہیں، اس کا دیدار کرنے کے لیے وہ لوگ بیٹھے تھے۔ ایک جھلک دیکھتے تھے اور پیچھے ہٹ جاتے تھے، ایک جھلک دیتے، کہتے ہیں میرا ٹائم بھی آیا اور میں نے بھی جناب انس کی زیارت کی۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا اس کے ساتھ، تو وہ جو ہجوم تھا، اب دیکھیں نا ایک منظر ہے، بیت اللہ شریف ہے، ہجوم ویسے بھی ہوتا ہے، اور مطاف جو ہے وہاں تو علم والے بھی، بے علم بھی، امیر بھی، غریب بھی، ہر طبقے کے، ہر نسل کے، ہر رنگ کے لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں، لیکن جناب انس کی طرف وہی لوگ جا رہے ہیں جو چہرہ مصطفیٰ کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں، اور محدثین، علماء، اجلاء تابعین کا ہجوم ہے۔ تو وہ جو ایک دنیا پڑی ہوئی ہے نا، وہی عالم ہوگا قیامت کے دن۔ مجھے بالکل وہی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد آ گئے کہ جس طرح چیمٹیاں ایک سوراخ پر پڑی ہوتی ہیں، اس طرح دنیا ٹوٹ رہی تھی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ تو اب سرکار وہاں تشریف فرما ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں مقام محمود پہ، تشریف لا رہے ہیں۔ ایک مصلی، میں نے جو آیت پڑھی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، تو یہ غلط فہمی ہے ایک بعض لوگوں کی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شفاعت کا کیا مفہوم ہے۔ شفاعت والشفع والوتر قرآن میں آتا ہے، شفا جوڑے کو کہتے ہیں، اور دوسرا آدمی جو ساتھ مل کر عدالت کے کٹہرے میں قاضی یا جج کے سامنے کھڑا ہو اور وہ اس کی سفارش کرے۔ بڑی توجہ کی بات ہے کہ سفارش، لوگ کہتے ہیں کہ جج جو ہیں دنیا کے، آپ ان کی مثال دیتے ہیں، وہ سفارش قبول نہیں کرتے۔ کٹہرے میں کوئی شخص کھڑے ہو کر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، تو محمد مصطفیٰ کٹہرے میں ہر امتی کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ یہ ایک فرقہ ہے، اس کا یہ اعتراض ہے جو عقیدہ شفاعت کا انکار کرتا ہے، اور مسلمان بھی ہے، مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں تاکہ یہ جتنے لوگ جمع ہیں اور یہ آواز میری جہاں تک پہنچے گی، تو کچھ غلط فہمیاں جو ہیں یہ عقیدے کی، علمی، یہ رفع ہونی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اعمال کی طرف قرآن مجید نے انسان کو متوجہ کیا۔ عمل کا مقام بہت بڑا ہے، خود انبیاء علیہ السلام نے عمل کیا، جو شریعت لائے ان پر پہلے عمل کر کے خود دکھایا، پھر امت کو چلنے کی تلقین فرمائی۔ عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ فرقہ کہتا ہے کہ عمل کیا وہ دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اعمال کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا، قرآن بھرا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ شفاعت کی جو احادیث ہیں یہ اس درجے کی نہیں ہیں، تو کون ہے جو قیامت کے دن شفاعت کرے گا؟ ان کا یہ کہنا ہے۔ وہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے، میں نے اس کے متعلق بہت غور کیا، دیکھا، کیونکہ مخالف کی بات کو صرف اس لیے رد نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک مخصوص مکتبے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ہم سچی بات سنیں یا سن سکیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وسیع الظرف ہونا چاہیے۔ اگر مخالف بھی دوسرے
مسلک اور مشرب کا آدمی جو اپنا ایک الگ نقطۂ نظر رکھتا ہے، اس کے پاس دلیل ہے، تو وہ اگر دلیل پیش کرتا ہے تو ہم سنیں گے، پھر غور کریں گے، ہمیں حق ہے کہ ہم غور کریں۔ اس کے بعد اگر دلائل اس کے مضبوط ہوئے تو ہم انصاف کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم وہ کہیں گے کہ آپ ٹھیک ہے، ہم غلطی پر ہیں، لیکن دیکھنے کا، سوچنے کا تو حق ہے نا۔ میں نے بہت غور کیا، قرآن مجید میں جہاں شفاعت کے حوالے سے آیات بہت آئیں، عرب کا عقیدہ تھا اس زمانے کا، جو لات، عزا، منات، ہبل، ان کا تصور رکھتے تھے اور ان سے مانگتے تھے، اور کسی کو وہ شفیع مانتے تھے کہ یہ ہمیں بارش لے کر دیتا ہے، کسی کو کیا مانتے تھے کسی طرح۔ لیکن بتوں کے ساتھ انسانوں کو اور پھر انبیاء علیہ السلام کو تشبیہ دینا، جامد و ساکت اور غیر متحرک، جو متحرک بالارادہ بھی نہ ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی جان اور سکت بھی نہ ہو، اس بے جان چیز کو جس کو انسان نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہو، بنایا ہو، جس کے ناک بھون سیدھی کرنی جو ہے انسان کی اپنی اختیار میں ہے، اگر اس کی ناک بڑی بنا دے، اس کے ہاتھ لمبے بنا دے، اس کو بدصورت بنا دے یا خوبصورت بنا دے، تو جس کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں اس کا بنانا ہے سب کچھ، تو وہ اس کو شفیع سمجھے کہ یہ ہمیں لے دے گا، اللہ سے بارش دلوائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ تو اس عقیدے کو اللہ نے باطل قرار دیا کہ تم جن کو میری بارگاہ میں پیش کرتے ہو یا ان سے براہ راست تم مانگتے ہو کہ تم ہمیں دلواؤ یا دو، تو یہ چیز غلط ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ دوسرے مذاہب جو ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پھر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ہاتھ جوڑتے ہیں، پھر ان سے مانگتے ہیں، یہ کتنی حماقت کی بات ہے، دانائی تو نہیں ہے نا۔ ان کو اب معاملہ یہ ہے کہ ان بتوں پر قیاس کرنا، انسان کو قیاس کرنا کہ یہ بت کی طرح ہے۔ بت کو تو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کے بت کو رحمان نے بنایا۔ ضمن بات یاد آ گئی، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف فرما تھے، تو کسی نے کہا، کوئی مولوی صاحب آئے، معترض قسم کے ہوتے ہیں نا، اکثر اعتراض بھی ہوتا رہتا ہے، تو ان کی کوئی بات سمجھ میں اکثر ان کے نہیں آتی، تو انہوں نے کہا کہ فرید تجھے کیا ہوا ہے، تو یہ یہاں بت بن کر بیٹھا ہے اور لوگوں سے پوجا کروا رہا ہے، یہاں بت بن کر بیٹھا ہے۔ تو پتہ ہے حضرت بابا صاحب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ من آ بتم کے خدا ساختہ است، میں اللہ کا بنایا ہوا بت ہوں، جو تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں ان کی پوجا منع ہے، وہ بت پرستی ہے، اور میں تو اللہ کا بنایا ہوا ہوں، بتاؤ مجھے اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ واقعی تو اللہ، اب وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو میرے پاس آتے ہیں، تو اگر تو مجھے بت ہی کہتا ہے تو یہ تو نے نہیں بنایا یا تجھ جیسے کسی انسان نے نہیں بنایا، بلکہ مجھے اللہ نے بنایا، تو اللہ کے بنائے ہوئے بت کی تو توہین کر رہا ہے۔ یہ سب اللہ کے بت بنائے لوگ آ رہے ہیں، جان پہ گی بتے بت وچ جان پینی، پنجابی بیٹھے ہوئے وَلِلْأَرْضِ مِنْ كَاسِ الْكِرَامِ نَصِيبٌ۔ اور پنجابیاں نہ بھی حق کہنا چاہیے، اپنی زبان جی تروٹی پجی اردو تے سی بول کی دی، سمجھ کی دی، لیکن ذرا تھوڑی جی پنجابی دا وہ آنے نا کہ بڑے بندے، میں جڑا مصرع پڑھے نا، وَلِلْأَرْضِ مِنْ كَاسِ الْكِرَامِ نَصِيبٌ، جڑے کریم اچھے لوگ ہون وہ زمین ہمیں حصہ دے کے ٹرنے،
پانی پینے تھوڑا جا ڈول چھوڑنے اس نمی سے جتھے بیٹھے ہیں بعد مرنے کے بھی نسبت جو ہے میخانے سے اپنے حصے کی چھلک جاتی ہے کہ او چپ رہ کے کہ اساں جڑے بولنے بتن او نہ بولنے والے بتاں کول ون کے سجدے کرنے تے منگنے زبانیں بند کر دی ان بتوں نے بے زبان ہو کر بولنے بھی نہیں تے لوگوں نے زبانہ بند کر چکے پتہ نہیں انہاں کی ہویا لیکن اسی جڑے اس نے بنائے بتاں اسی بولنے تے کہ آنے ہیں کہ اساں نے اگے سجدہ نہ کرو اساں کو نہ منگو اللہ کی ذات کو جس اساں بنایا ہے خالق حقیقت کتنا بتاں فرق ہویا او بت چپ رہنے پاویں انہاں کے تسی سجدہ دیو پاویں انہاں کو مراداں منگو پاویں انہاں کو جو بلا منگو او چپ رہنے تساں کدے کوئی نہیں آنے اے ہندوانی ایک ہے نا او شیرہ والی وہ بیٹھی ہو کئی بار تکیا ہے گئے ہیں تو شیرہ والی بیٹھی ہے اساں نیک بختی ہیں جو مرضی پہ آکو چپ بیٹھیں پاویں سجدے پہ لگے ان سارے سجدے منع نہیں کرنی لیکن اسی جڑے اللہ نے بولتا اساں میں جان پائی جیسی بول کے آنے ہیں کہ نہ کرے وہ بولنے نہیں اسی بول کے آنے کتنا فرق ہے انہاں بتاں سے اللہ نے بنائے ہیں بتاں اس واسطے انہاں بے جان بتاں تے تسی اللہ نے بنائے بتاں یعنی انسان قیاس نہ کرو اے جڑی شفاعت ہے اے قیامت والے دن اے گل نہیں کہ انہاں بے جان چیزاں جنہاں تسی شفیع سمجھنے ہو تے تسی ظاہر ہے جیسا شفیع سمجھنے اس نال کچھ آس بھی وابستہ نہیں انسان نہیں بھئی مہربانی کرتی کہ وہ ایک ہمدردی یا فضیلت جڑی تساں نے اندر آنی ہے نا یہ بڑی اونچی چیز ہے شخصیت ہے تسی اتے چڑھاوے چڑھنے ہو سا پیسے اسے سٹنے ہو یا او عقیدتاں جڑیاں اللہ تعالیٰ نال اپنے معبود نال تساں ہونیاں چاہیے ہیں او تسی ایک بت نال وابستہ کر چھوڑ ہو اس لیے اللہ نفی فرمانا ہے کہ اے عظمت صرف میری ہے میں ہی تہاڈا خالق اور مالک ہاں معبود میں ہی ہاں میں نے جا کسی نہ سمجھے نہ کسی نبیاں نہ کسی ولیاں نہ کسی صلی اللہ کچھ بھی میں ہی میں ہوں شفاعت کیے گئے کہ قیامت والے دن سارا میدان محشر پریا اسی اس وچ جڑی شفاعت نہ اسی جڑا جواب میں دینا پیا وہ یہ کہ انہاں بتاں کو نہیں وہ شفاعت نہیں اسی کرنے یہ شفاعت انسان نہیں اور حدیثاں اتنے تک بھی آیا کہ جڑے لوگ عام مسلمان نیک لوگ چنگے لوگ انہاں بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے سی کہ تسانی عبادت اور پاکیزہ زندگی گزارنے نہ میں یہ صلہ دے سکنا کہ تسی چند گندے مندے بندے نہیں سفارش بھی کر سو تو میں اپنی رحمت عامہ نے تحت نہ معاف کر سو یہ جناب محلے نے شہر نے عام چنگے جڑے لوگ صالحین جڑی سالے ہونے واسطے کوئی مزار تے روضہ تے دربار ہونا ضروری نہیں ہونا بڑے بڑے قبرستانہ بڑے بڑے غوث تے کتب دبے جنہاں تسی زندگی وچ کسی کھاتے چ نہیں پایا کہ وہ اللہ نے کاغذاں وچ صفحے اول نے لوگاں نے میں اللہ تعالیٰ نے اس رحمت تسی دسو نا صحابہ کرام سارے دفن جنت البقیع وچ کوئی روضہ پڑھے قبراں نشان بھی مٹ گئے لیکن انہوں نے نیازمندی یہی کہ نہ ہم رہیں نہ ہمارا کہیں مزار رہے اسی تے تینی ذات تے مٹنے والے ہیں او گنبد خضرا والے اسی تا تینے عاشقاں وچوں ہاں تے عاشقاں نہ کہے نشان ہی مک ونجے تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے تو اس صاحب میں لوگ انہاں اپنے دارو توہین نال نشان مٹائے لیکن اے نہیں پتہ ہے کہ جنہوں نے نشان مٹ ونجن او عاشقاں نہیں صاحب نے لوگ ہونا
تساں نشان مٹائن اس واسطے کہ انہاں میں نام و نشان مٹویں جے تے عاشق جڑے وہ آہنن اساں عاشق ہونا ہی ہوئے جس نے نام و نشان مٹائن تساں تے خود صحابہ کرام اور اہل بیت مقام دیتا ہے اس شاہ کے مصطفیٰ ہونے نا انہوں نے نام و نشان مٹایا اس وچ بہت ساری گلاں وچ نکل آنی بڑا اوکھا ہو کے ٹرنا پینا بہت سارے سادی جامی حافظ قرآن حدیث سارا مضمون نال نال چلنا ہے کوئی نال بول بھی جائے تو میں 10 بھی چھوڑے کر رہا اے اور شفاعت جڑی ہے اے اس قسم دی نہیں کہ تسی اتھے ون کے اللہ تعالیٰ شفیع غالب کے ہونا ہے جڑا بندہ تونس نہ لا کے نہیں وہ نہیں تھا بخش یہ ہونا ہے شفیع غالب کوئی نبی اللہ ہوتے شفیع غالب نہیں یہ عقیدہ رکھو اور عقیدہ اہل سنت نے شفیع غالب کے جڑا تونس نال اللہ مناوے کہ نہیں تو ایسا بخشنا ہی بخشنا ہے میں جے پہ آنا بخش کسی نے جرت نہیں عرض کر رہے ہیں کوئی آنکھ نہیں سکنا من ذا الذی یشفع عندہ تونس ہو گیا تو پھر ہے نہیں کہ میں جس طرح قرآن نہ میں نے اس طرح میں پڑھے یہ صرف مولوی یہ آیت نہیں پڑھ سکنا میں جڑی آیت پڑھی ہے جس طرح میں نے اس نہ انج میں پڑھا من ذا الذی یشفع عندہ کون ہے اس کو جڑی سفارش کرے یہ تو الٹا اللہ تونس پہ دینا ہے بندیاں اللہ اپنی شان اور جلال نہ کہنا کون ہے تو ساری جرت کی نہیں میں کو لاوے کتنا فرق ہے اللہ باذنہ ہاں جسا میں اذن دے چھوڑا کہ ہاں محمد مصطفیٰ پہلے آئے جڑا مقام محمود تھے کھلوتے ہیں وہ پہلے آئے